تنزيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ایمان و صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آزمائش کیوں اور کن لوگوں پر آتی ہے، یا وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیسٹ اس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیوں آزماتے ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں کو آزماتے ہیں۔ سو آلویز ریممبر، اللہ پاک ہمیشہ اپنے قریبی بندوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ ان لوگوں کو آزماتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت اس بات کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس شخص کے ساتھ اللہ بہتری چاہتا ہے اسے مصیبتیں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ رکھتا ہے، جسے محبت کرتا ہے، اس سے یہ آزمائش اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں بھی اللہ کے نیک بندوں پر، انبیاء کرام علیہ السلام پر آئیں، ہمارے آقا دو جہاں پر کس قدر تکالیف آئیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اپنے قریبی بندوں کو ہی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح نیک لوگوں کا، پھر ان سے کم درجے والے، پھر ان سے کم درجے والے۔ انسان کا امتحان اس کے دین کے اندازے پر ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں سخت ہے تو مصیبتیں بھی سخت نازل ہوتی ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی لیولز ہیں اور آزمائشوں کے بھی لیولز ہیں، کہ ایمان کا جس قدر لیول ہائی ہوگا آزمائش اتنی زیادہ سخت ہوگی، اور جس کا ایمان کا لیول بہت کم ہوگا اس کی آزمائش بھی بہت کم ہوگی۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے آج ہمیں یہ کانسیپٹ ہے کہ جی آزمائش جن پہ آتی ہے ان پہ تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اٹس ناٹ ریئلٹی۔ ریئلٹی تو یہ ہے کہ اللہ پر آزمائش اللہ جس بندے پر بھیجتا ہے اسے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا قریبی ہوتا ہے، اور اللہ کا قریبی وہ نہیں ہوتا جس پر آزمائش نہیں آتی۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک آزماتے کیوں ہیں۔ فار ایگزامپل، پہلے ہم اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ میرے پاس 17 تولے آف گولڈ ہے اور میں اس کو سیل کرنا چاہتی ہوں، مجھے ارجنٹ کسی اماؤنٹ کی ضرورت ہے۔ تو میں کیا کرتی ہوں، میں اپنی کسی جاننے والی کے پاس، کسی عزیز کے پاس جاتی ہوں اور اسے جا کے کہتی ہوں کہ میرے پاس 17 تولے آف گولڈ ہے، آپ اس کو خرید لیں اور جو ہے مجھے جتنی اس کی اماؤنٹ بنتی ہے وہ دے دیں، مجھے ارجنٹ ضرورت ہے۔ اب کیا ہے کہ اس بندے کو مجھ پہ یقین نہیں ہے، یقین ہے لیکن وہ پھر بھی کیا چاہے گا کہ پہلے گولڈ کی تو پرائس بہت زیادہ ہے، تو پہلے مجھے اس کو جانچنا چاہیے کہ کیا یہ واقعی میں ریئل گولڈ ہے۔ تو میں کیا کہوں گی کہ آپ کو مجھ پہ بلیو نہیں ہے، پھر بھی وہ بندہ کیا کہے گا، بلیو تو ہے لیکن میں بس یہ چیک کرنا چاہتا ہوں، یہ جانچنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ واقعی میں ریئل گولڈ ہے اور یہ 17 ڈالرس ہی ہے، کیونکہ بعد میں مجھے کسی لاس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ جو جانچنا ہے، سیم سچویشن از ہیئر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ چیک کرنا چاہتے ہیں، یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے نے ایمان کا تو دعویٰ کیا ہے لیکن وہ اپنے ایمان کے دعوے میں کس قدر سچا ہے اور کس قدر جھوٹا ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے اللہ پاک آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کے ورس نمبر 2 اور 3 اس بات کی دلیل ہے کہ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اٹس امپاسبل کہ مومنوں کو اللہ امتحان لیے بغیر چھوڑ دے۔ مومنوں کا تو امتحان ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کمپلیسنٹ نہ ہو جائے، یعنی وہ ایسا نہ سوچ لے کہ میں اتنے پہ ہی اتفاق کرتا ہوں، میں بہت زیادہ نیک بن چکا ہوں، میں نے بہت ساری تو نیکیاں کر لی ہیں، میں اللہ کا قریبی تو بن چکا ہوں، اب مجھے مزید نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایک جگہ پہ رک نہ جائے بلکہ وہ اپنے ایمان کے لیولز کو بڑھاتا چلا جائے، اس لیے اللہ پاک اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ سو دس از دی ریزن، بی آپٹیمسٹک۔ اللہ پاک آپ کو اپنے آپ سے جوڑنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 214،
اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایماندار کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزویں کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگلی امتوں کا بھی امتحان لیا گیا تھا، انہیں بھی بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تھا. تو کیا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے انہیں آزماتا ہے. لہٰذا یہ کانسیپٹ رکھنا کہ اللہ پاک ان لوگوں کو آزماتے ہیں جن سے وہ نفرت کرتے ہیں، تو یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. آپ اپنے آپ پہ اللہ کی یہ نعمت سمجھے کہ اللہ نے مجھے یاد کیا اور اللہ نے مجھے آزمایا. الحمدللہ. اب ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور ہماری ماں جو ہے وہ تو ہماری معمولی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتی. تو آئیے میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتی چلوں. پہلے ہم حدیث سے دیکھتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مصیبت نہیں جو مومن پر آتی ہے، حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یا اس کی وجہ سے اس کی کوئی غلطی معاف کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا ہے کہ آزمائش بھی آئی ہماری بھلائی کے لیے، ہمیں آزمایا گیا ہماری بھلائی کے لیے، اور اس کے انورس میں ہمیں کیا دیا گیا، اجر دیا گیا. تو کیا ہے کہ جو معمولی سی تکلیف ہے، ایک کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف ہے، وہ بھی کسی اجر سے خالی نہیں ہے. اسی لیے سلف و صالحین کے یہ عقائد تھے. ابن تیمیہ کہتے ہیں سلف یہ چاہتے تھے کہ ان پر آزمائشیں آتی رہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزمائشوں میں انہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرانے کا موقع ملتا تھا. اور وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ ہر وقت وہ اللہ سے باتیں کرتے رہیں، اور حتیٰ کہ وہ یہ تک چاہتے تھے کہ ہماری دعائیں ٹلی رہیں. کتنے تعجب کی بات ہے. آج ہم دنیا داری میں پھنسے ہوئے لوگ ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری دعائیں پینڈنگ رہیں یا ڈیلے ہوتی رہیں. ہم تو چاہیں گے اس مومنٹ میں ہم نے دعا کی، نیکسٹ مومنٹ ہماری دعا قبول ہو جائے. لیکن وہ سلف و صالحین کے عقائد دیکھیے. وہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور ہم اللہ سے فریادیں کرنا چھوڑ دیں اور ہمیں اللہ کا قرب دوبارہ نصیب نہ ہو سکے. تو وہ اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری دعائیں ٹلی ہی رہیں تو یہ ہمارے لیے بیٹر ہے کہ ہم تجھے یاد کرتے رہیں گے اور ہم تیرے مزید محبوب بنتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. یوں ہی انہیں اتنے درجات اور اتنی بشارتیں نہیں دے دی گئیں. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور واقعی میں انہوں نے اس دنیا کو قید خانہ سمجھ رکھا تھا، کیونکہ یہ دنیا تو مومن کے لیے ہے ہی قید خانہ، اصل ٹھکانہ تو جنت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کانسیپٹ رکھنا ہے کہ آزمائش آئی ہے تو ہماری بھلائی کے لیے آئی ہے. ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ سب غلط کانسیپٹس اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ آزمائش ان پہ آتی ہے جن پہ اللہ کی پکڑ ہوتی. نہیں، آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں اور اللہ پاک انہیں ہی کنٹینیوس آزماتا رہتا ہے. کیوں؟ اللہ پاک انہیں اپنی محبت میں شدید کرنا چاہتا ہے. لہٰذا اگر اللہ پاک آپ کو بھی آزماتے ہیں تو اپنے آپ پر اللہ کی عظیم نعمت سمجھے، اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھے اور اس کا شکر ادا کرتے رہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ اگر ہم تکلیف کے وقت، آزمائش کے وقت یہ دعا پڑھیں گے تو اس کے بدلے بھی ہمیں اجر ضرور ملے گا. وہ بھی دعا سیکھتے جائیے. مسند احمد میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے کہ آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے.
سبحان اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی گارنٹی دے دی ہے کہ جو یہ دعا مانگے گا آزمائش کے وقت، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مصیبت اور اس کی آزمائش کے بدلے میں اجر ضرور دے گا. سو مسٹ میمورائز دس دعا اینڈ ریڈ اٹ، اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہم کلی وجعلنی لک، اے اللہ آپ میرے ہو جائیے اور مجھے اپنا بنا لیں. اے اللہ ہمیں تمام آزمائشوں پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.